یار تو نے تو کہا تھا خان بابا نے وہی کوٹ پہنا ہے، پر یہ تو وہ نہیں ہے۔ ارے صحیح سے دیکھو، وہی کوٹ ہے، ہم سے دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ ارے خان بابا نے کوٹ میں کلر کروا لیا ہوگا آئی تھنک، ہے نا علایا؟ ہاں، ہم سے یہی غلطی ہو رہی ہے دیکھنے میں، ورنہ علایا دی گریٹ تو سب کر سکتی ہے نا۔ چپ کرو تم لوگ۔ اور علایا بہت غصے میں خان بابا کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تم نے کہا تھا خان بابا نہیں پہنیں گے، تم نے فضول میں ہمارا ٹائم ضائع کرا دیا۔ ہاں فضول کا ہمیں پتہ ہے نا، خان بابا کی نیچر فضول کا لے کر بھی آئی تم ہمیں یہاں، اچھا خاصا گھر پر سو رہے ہوتے ہم۔ ایک تو غلطی تمہاری ہے، اوپر سے ہمیں کہہ رہی ہو چپ کرو۔ اب گھر چلو۔ ہاں ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ گھر جانا ہے نا تم لوگوں کو، تو چلی جاؤ۔ تم نہیں چلو گی؟ ہاں چلو گھر، ویسے بھی اب یہاں دیکھنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے، ہم نے علایا دی گریٹ کا کام دیکھ لیا ہے۔ ہاں گھر چلو علایا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ جاؤ تم تینوں، میں نہیں جاؤں گی۔ ایسے کیسے؟ چلو ہمارے ساتھ چلو۔ ہاں ویسے بھی خان بابا کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں، تو بولنا فضول ہے، گھر چلو چپ سے۔ تم لوگ جاؤ نا، میں آ جاؤں گی، میں بچی نہیں ہوں۔ ایزی ہے تمہاری، ویسے ہم بتا دیں کہ خان بابا سے دور رہو، ان کو غصہ آ گیا نا، تمہیں گولی مارنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے وہ۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ علایا کی دوستیں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور علایا امن کے پاس آتی ہے۔ کل کیا کہا تھا میں نے آپ سے؟ وہ صاف کہہ دیتے میں نہیں پہنوں گا، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری انسلٹ کروا کے رکھ دی آپ نے۔ ارے میں پہن لیتا، وہ تو میں بھول گیا تھا، اور اوپر سے دادی نے یہی سوٹ استری کر کے رکھا تھا تو میں یہ پہن کر آ گیا جلدی جلدی صبح۔ ہاں ہاں سب علایا کی ہی بات بھول جاتے ہیں، مجھے کیا پتا تھا تم آج آ ہی جاؤ گی میرے آفس۔ اچھا تو آپ نے علایا کو سیریس ہی نہیں لیا؟ ارے ہاں ہاں، آپ بھی تو علایا کو پاگل سمجھتے ہیں نا۔ یہ علایا پاگل ہے، کچھ بھی کہہ دیتی ہے، چھوڑو اس کی، کون سنے گا۔ ذرا سی بات پہ آپ سب کی جان لے لیتے ہیں، اب میں لوں آپ کی جان اس غلطی کی وجہ سے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اچھا لے لیں پھر جان، حاضر ہے ہماری جان آپ کے لیے۔ آپ کو میں جان سے مار دوں گی، بدتمیز انسان، واہیات انسان، نہیں جاہل انسان، نہیں آپ بدتمیز انسان بھی نہیں، بلکہ آپ سب کے سب ہو۔ علایا امن کے اوپر چیخ چیخ کر غصہ کر رہی ہوتی ہے اور سارے آفس والے علایا کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خان بابا کے سامنے اتنی اونچی آواز میں ان پر غصہ کر رہی ہے اور خان بابا کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہیں۔ علایا بس کرو، سب دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دینا، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ واہیات انسان، جب نہیں پہننا تھا تو بولا کیوں، میری انسلٹ کروا دی۔ یہ خان بابا اس لڑکی کو کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ پتہ نہیں، سب اپنے کام چھوڑ کر علایا کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر امن ان سب کو غصے میں دیکھتا ہے تو سب جلدی جلدی اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ نے غلطی کی ہے تو معافی مانگے مجھ سے۔ علایا یہ میرا آفس ہے، تو میں کیا کروں، میری بھی انسلٹ آپ کے آفس میں ہی ہوئی تھی اور معافی مانگنے کہہ رہی ہوں میں۔ امن ان ہیز مائنڈ، امن کے پاس ساری پرابلم کا پہلے سے سلیوشن ہوتا ہے، پر اس پرابلم کا سلیوشن کیوں نہیں ہے؟ مانگ رہے ہیں معافی یا نہیں؟ خان بابا نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی۔ ٹھیک ہے فائن، مجھے پتا تھا، اور علایا وہاں سے جانے لگتی ہے۔ علایا دوبارہ مڑ کر کہتی ہے، اب علایا نظر نہیں آنے والی آپ کو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات بھر نیند نہ آئے معافی نہ مانگنے کی وجہ سے۔ پھر علایا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سب اپنا کام کرو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ غصے میں کہتا ہوا اپنے آفس کے روم میں چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد امن کے پاس نہاد کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں رات کو۔ پھر علایا غصے میں گھر آتی ہے تو اس کی بڑی بہن کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، تو علایا غصے میں اپنی بڑی بہن سے کہتی ہے، تمہیں اور کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، جب دیکھو کچن میں کھڑی رہتی ہو؟ علایا غصے میں چڑ کر کہتی ہے، کس سے لڑ کر آ رہی ہو آج؟ جنید خان سے اتنا بدتمیز انسان ہے، ایک دم 1 نمبر کا واہیات انسان ہے، میں تو پتہ نہیں کتنا اچھا انسان سمجھتی تھی ان کو۔ علایا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا جنید خان کے پاس جانے، میں نے کہا تھا نا اس سے دور رہو، تو پھر تم کیوں گئی تھی ان کے پاس؟ میں تو بس ان کا کوٹ واپس کرنے گئی تھی، لیکن پتہ نہیں خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کہیں کے پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں، اکڑتے رہتے ہیں، خالی اکڑنے کے علاوہ تو ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ بس کر دیا نا کوٹ واپس، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس دوبارہ، یہ تمہارا امریکہ نہیں ہے کہ یہاں سب تمہاری باتیں سنیں گے، یہ پاکستان ہے، اور خاص طور پر امن جنید خان کا علاقہ، یہاں ان کے علاوہ کسی کی نہیں چلتی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں ان سے دور رہو۔ پتہ ہے آپ ہی،
اور میں نے بھی ان کا کوٹ ان کے منہ پہ مار دیا ہے، اب نہیں جاؤں گی ان کے پاس۔ ان ایئرپورٹ آ گیا میں میری جان۔ ہاں ادھر آؤ تو ذرا۔ اور امن ایک کھینچ کے چماٹ لگاتا ہے نہاد کو۔ کیا بھائی، اپنی جان کو جان ہی تو کہہ رہا ہوں، ابھی ایک اور چماٹ دوں گا یہاں سے تمہیں، سدھر جاؤ، اسی لیے تمہیں میں اکیلے باہر نہیں جانے دیتا ہوں، بگڑ جاتے ہو بالکل ایک دن میں۔ اچھا بھائی پھر یہ بتا دو، تم نے مجھے مس کیا؟ تھوڑا سا بھی نہیں۔ کیا بھائی سچ میں؟ چپ سے گھر چلو، تمہیں بہت ضروری بات بتانی۔ ہاں بھائی، جب کوئی کام ہوتا ہے تبھی تو نہاد یاد آتا ہے۔ ہاں چلیں اب آپ۔ پھر نہاد اور امن گھر آ جاتے ہیں، پھر دادی وغیرہ سے ملنے کے بعد ڈنر کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر سب۔ بھائی بولو، وہاں کا کام ہو گیا نا جو تم کرنے گئے تھے؟ ہاں بھائی، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ بھائی آپ لڑکی سیریسلی؟ علایا نام ہے۔ اچھا اب میں سمجھا، یہی ہے وہ لڑکی نا جس کی وجہ سے آپ کو میری یاد نہیں آ رہی تھی۔ نہاد میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا کون ہے یہ، کہاں رہتی ہے، کیسی ہے؟ بہت پیاری ہے، ایک ہی نظر میں اس نے مجھ پر جادو کر دیا۔ وہ رشتہ بھیج دیا کیا؟ پاگل ہو تم، یہاں تھے جو رشتہ بھیجتا میں؟ تمہیں بتائے بنا میں کوئی کام کرتا ہوں بھلا؟ اور یہ تو پھر علایا کی بات ہے، تو پھر بھائی کیا کرنا ہے؟ تم جاؤ دادی کے ساتھ جا کر علایا سے ملو اور دیکھو، اور آگے تمہیں پتہ ہے بھائی اسی شہر کی لڑکی ہے تو مان جائے گی اس کی فیملی فوراً، اور تم ٹینشن نہیں لو، تم نے کہہ دیا ہے نا اب وہ تمہاری، چاہے وہ اب جس بھی فیملی سے ہو۔ ابھی نہیں کرنا کچھ تم، شاید وہ آرام سے مان جائے گی، اگر نہیں مانے تو پھر دیکھیں گے۔ بھائی اگر مجھے وہ لڑکی پسند نہیں آئی تو نہیں کروں گا شادی۔ بھائی سچ میں نہیں کرو گے؟ ہاں پر مجھے یقین ہے تم منع نہیں کرو گے ابھی، اور تمہیں تو پتہ ہے امن کی پسند ایویں تو ہوتی نہیں ہے۔ دیکھوں گا، وہ تو کل جا کر امن کی پسند پتہ لگے گی۔ دا نیکسٹ ڈے، آج ہم نہیں جائیں گے، آج کہیں جانا ہے میرے کو، کل جائیں گے علایا کے گھر۔ ہاں دادی کل ہی تو آیا ہے نہاد، اس کو آرام کرنے دیے، پھر آرام سے چلی جائیے گا۔ جنگ لڑ کر نہیں آیا ہوں میں وہاں سے جو آرام کی ضرورت ہے مجھے بھائی۔ ہاں پتہ ہے، پھر بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ ٹھیک ہے پھر آج آفس بھی نہیں آؤں گا میں، گھر پر آرام کروں گا۔ ہاں بس یہی تو کرنا ہوتا ہے تمہیں، جاؤ مت آنا۔ تھینک یو بھائی۔ نہاد ان ہیز مائنڈ گڈ ہو گیا، آج میں اب دیکھ بھی لوں گا علایا ہے کیسی، میرے بھائی کے لیے پرفیکٹ بھی ہے یا نہیں۔ ان کیفے، علایا کیفے میں بیٹھی اپنی دوستوں کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، اور نہاد پتہ کروا کر علایا سے ملنے آ جاتا ہے ان امن آفس۔ خان بابا، علایا ایک کیفے میں بیٹھی ہے اور نہاد سر ان سے ملنے گئے ہیں۔ نہاد، اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو، تم جاؤ اور نظر رکھنا ان پر، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جی خان بابا۔ یہ نہاد بھی نا ابھی تک مجھے لے کر اوور پروٹیکٹیو ہے، اسے علایا سے ملے بغیر سکون تھوڑی نہ آتا۔ ہوپ کہ علایا اسے پسند آ جائے اب۔ ان کیفے، آپ مس علایا ہو؟ ہاں آپ کون؟ میں نہاد ہوں۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ نہیں لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ خان بابا کو جانتی ہیں، ملی ہیں ان سے کبھی؟ ہاں ملی ہوں میں ان سے، وہ ایک نمبر کے واہیات انسان ہیں، بدتمیز کہیں کے، اتنی سی بھی تمیز نہیں ہے ان کے اندر۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہو، آپ ملے ہو کیا ان سے؟ ہاں میں ملا ہوں ان سے۔ بات لگے نا، وہ ہے ہی ایک نمبر کے بدتمیز کہیں کے، مافیا ہیں لیکن لگتا ہے کہیں کے پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں۔ اب تو ان سے کبھی ملوں گی بھی نہیں میں، میری انسلٹ کروا دی تھی انہوں نے۔ آئے بڑے دکھاؤں گی میں بھی، وہ مافیا ہے نا تو میں بھی علایا ہوں، علایا دی گریٹ۔ آپ کو وہ پسند نہیں ہے اور آپ ڈرتی نہیں ہیں ان سے؟ پسند بالکل نہیں، واہیات انسان ہے وہ، ڈر میں کیوں ڈروں ان سے بھلا؟ میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں ہے اور نہ میں اس شہر کی ہوں تو پھر میں کس لیے ڈروں بھلا؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ بات میں پوائنٹ ہے۔ ایسے تو اچھی خاصی ہیں آپ، لیکن بس تھوڑا سا عقل کی کمی ہے آپ کے اندر۔ ہیں کیا مطلب ہے تمہارا، تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو؟ نہیں ایسا کب کہا میں نے؟ ویسے آپ کو پتہ ہے میں کون؟ خان بابا کا بھائی۔ کیا؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس عقل کی کمی ہے کہ آپ ایک بھائی کے سامنے ہی اس کے بھائی کی برائی کر رہی ہیں آپ۔ پہلے تو وجہ نہیں تھی نا، اب وجہ ہے، آپ کو سزا ملے گی خان بابا کی برائی کرنے کی۔ اچھا جو کرنا ہے کر لو۔ علایا پھر بھی نہیں ڈرتی، میں نے جب کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے تو وہ ہے ہی واہیات۔ لوگ تو آئیں گی نہیں، اب میں ہی جا رہی ہوں ان لوگوں کو لینے، اور تم جا کر بتانا اپنے خان بابا کو کہ میں نے انہیں کیا کیا کہا ہے۔ اور علایا یہاں سے چلی جاتی ہے۔ لڑکی تو بہت آفت ہے لیکن عقل کی کمی ہے۔
نہاد بھی امن کے آفس چلا جاتا ہے. اب ظاہر ہے نہاد کے پاس اور کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے تو وہ امن کے آفس ہی چلا جاتا ہے دوبارہ. After 2 days, continue.